ابدی زندگی کیا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی کیا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ میں اپنے تمام دوستوں کو بائبل اسٹڈی چینل میں ویلکم کہتا ہوں۔ میرا نام ناصر جون ہے۔ بہت سے لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ صرف موت کے بعد کی زندگی کا تصور کر کے ان سوالات کو زیر کرتے ہیں، جہاں وہ صحت، دولت، دھوپ اور امن سے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن بائبل موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ خاص طور پر ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بائبل خاموش نہیں ہے۔ سب سے پہلے بائبل واضح طور پر کہتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، جس کا ذکر متی 25 باب 46 آیت میں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ آئیں اسی طرح ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل 10 باب 29 سے 30 آیت۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانہ میں 100 گنا نہ پائے، گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ آئیں اسی طرح ایک اور حوالہ بھی دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 5 باب 25 سے 29 آیت تک۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اس حقیقت کے بارے میں بہت واضح ہونے کی ضرورت ہے کہ موت کے بعد کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کا تجربہ کرنے والے انسان اور ہمیشہ کی زندگی سے لطف اندوز ہونے والے انسانوں کے درمیان ایک واضح فرق ہے۔ زندگی جسمانی سے زیادہ ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق کا تعلق آپ کی زندگی کی روحانی حقیقت سے ہے۔ اس دنیا میں صرف 2 قسم کے لوگ ہیں، وہ جو جسمانی طور پر زندہ ہیں لیکن روحانی طور پر اپنے گناہوں اور گناہوں میں مردہ ہیں۔ آئیں اس بارے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ افسیوں 2 باب 1 سے 3 آیت۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عالمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ اور وہ جو مسیح میں جسمانی طور پر زندہ اور روحانی طور پر مردہ ہیں، اس کا ذکر افسیوں 2 باب 4 سے 6 آیت میں ہے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات
ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ ہمیشہ کی زندگی موت کے بعد کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے۔ ہماری عمر میں لوگ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، جو ایک طرح کی خوبصورت پرامن دنیا ہے جس میں آپ مرنے کے بعد داخل ہوں گے اور دریافت کریں گے۔ جہنم ہمارے معاشرے میں ایک مقبول موضوع نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ کوئی بھی لوگوں کو عذاب میں خدا کے غضب کا سامنا کرنے کی ڈرامائی تصویر پسند نہیں کرتا۔ آئیں اس بارے میں ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 14 باب 10 سے 11 آیت۔ وہ خدا کے قاہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالہ میں بری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں، ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ زندگی کا مطلب ہے خدا کو جاننا اور اس کے ساتھ چلنا۔ ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں ہم جو سب سے اہم سچائی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا اس کا مرکز ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہمیشہ کی زندگی کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ آئیں ایک حوالہ میں دیکھتے ہیں، یوحنا 17 باب 3 آیت۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ زندہ رہنے کا مطلب خدا کو جاننا ہے۔ لہٰذا اگر آپ خدا کو رشتہ دارانہ طور پر نہیں جانتے ہیں تو ہمیں خداوند کو صرف عام طور پر نہیں بلکہ رشتہ دارانہ طور پر جاننے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کیا آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کو جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہو کہ آپ نے خود خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے؟ اس بارے میں ایک حوالہ بھی دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 1 باب 12 آیت۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خداوند کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو کہ خداوند نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ کیا آپ روح القدس کی طاقت کو جانتے ہیں جس کے ذریعے خداوند آپ کو اپنی شبیہ میں تبدیل کرتا ہے؟ کیا آپ کا کردار اس کی اخلاقی صفات کی عکاسی کرتا ہے؟ بائبل کی آخری کتاب یعنی یوحنا عارف کا مکاشفہ میں ہمیں یہ تسلی بخش وعدہ پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 14 باب 13 آیت۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تھینک یو آل۔